میرا شوہر پردیس سے اپنے ساتھ ایک عورت لائے اور کہا یہ تمہاری سوتر ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ عجیب تھا۔ گھر والوں کے ساتھ بھی وہ عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ عورت خاموش تھی۔ میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تو اس عورت نے مجھے گلے لگایا اور میرے کان میں کچھ ایسا کہا کہ سامان ہاتھ سے گر گیا اور میرا نام صفیہ ہے اور میرا شوہر ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس کے ساتھ میری شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ گھر میں اس کے ماں باپ بھی تھے اور بہن بھائی بھی، لیکن غربت بہت زیادہ تھی۔ اسی لیے ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پردیس جائے گا، لیکن پردیس جانا بھی آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے پیسے جمع کرنے لگا۔ وہ اکثر لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، چاہے اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو۔ میری ساس کہتی تھی کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو، پھر لوگوں کی مدد کرو، لیکن وہ کہتا تھا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ بالآخر پردیس جانے کے لیے پیسے جمع ہو گئے۔ میں بہت پریشان تھی، اس کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ابھی ابھی ہماری شادی ہوئی تھی، لیکن اس نے کہا کہ ضروری نہیں تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ میں نے بھی دل پر پتھر رکھ کے اس کو بھیج دیا اور واقعی گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے، لیکن کچھ وقت ہوا وہ مجھے بالکل فون نہیں کرتا تھا، اچھا کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں پریشان ہوتی رہتی تھی کہ اچانک سے اس سے ایسے کیسے ہو گیا۔ پہلے تو ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ بات ہو جاتی تھی، ابھی تو 2 مہینوں سے بات نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں پریشان ہو رہی تھی۔ یادیں وقت کے ساتھ پیچھے لے جاتی تھی۔ میں شروع سے بتاتی ہوں ساری بات آپ سب کو، کیونکہ آخر میں آپ سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا نہیں۔ میں جب یہ باتیں سوچتی ہوں تو دل بہت دکھتا ہے۔ بات ایسی ہے کہ ہماری شادی کا آغاز بہت ہی مشکل حالات میں ہوا تھا۔ گھر میں اتنی غربت تھی کہ کبھی کبھی تو صبح اٹھتے ہی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج چولہے میں آگ کیسے جلے گی۔ میری ساس صبح سویرے اٹھ کر برتن دیکھتی تھی کہ کہیں کچھ بچا ہوا ہو تو بچوں کے لیے وہی کر لیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ بس چائے بنتی تھی اور سب اسی پہ گزارا کرتے تھے۔ آٹا بہت کم ہوتا تھا، چینی بھی ناپ تول کے استعمال ہوتی تھی۔ گھر کی دیواروں پہ نمی تھی، کبھی کبھی بارش کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور ساس مٹی کے پکے برتن رکھ دیتی تھی تاکہ پانی جمع نہ ہو۔ میرا دل اکثر رو پڑتا تھا۔ میں خود کو دلاسا دیتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اندر سے بے بسی محسوس کرتی تھی۔ میرا شوہر بہت محنتی تھا، صبح ہوتے ہی کام کی تلاش میں نکل جاتا تھا، دن بھر مزدوری کرتا تھا اور شام کو تھکا ہوا لوٹتا تھا، مگر اس کے چہرے پر کبھی مایوسی نہیں آتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ زندگی میں دعا کے ساتھ محنت اور نیت کی صفائی بہت ضروری ہے۔ وہ چاہتا تو اپنے لیے نئے کپڑے خرید سکتا تھا، لیکن جب بھی کچھ پیسے بچتے تو وہ کسی غریب کی مدد کر دیتا تھا۔ کبھی کسی کے گھر آٹا بھجوا دیتا، کبھی کسی بیمار کے لیے دوا لے آتا تھا۔ وہ خود خالی ہاتھ رہ جاتا تھا، اسی وجہ سے میری ساس اکثر ناراض ہو جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم بچوں والے ہو، اپنے گھر کو دیکھو، مگر وہ مسکرا کر کہہ دیتا تھا کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب اچھا کرے گا۔ گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کے ماں باپ بھی بیمار رہتے تھے، دوا کا خرچہ بھی تھا، گھر کا خرچہ بھی تھا، اوپر سے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ میرے شوہر کے لیے یہ سب سمجھنا اور اٹھانا بہت بھاری تھا، اسی لیے اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ پردیس جائے گا۔ پردیس جانا بھی کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ نہ تو پیسے تھے، نہ ذریعہ تھا، نہ واقفیت تھی، مگر اس کے دل میں امید تھی کہ ایک نہ ایک دن سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ پیسے جمع کرنے کے لیے میرا شوہر دن رات محنت کرتا تھا، کبھی اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا تھا، کبھی کسی کے گھر کا سامان اٹھانے میں مدد دیتا تھا، کبھی رات کو گودام میں لوڈنگ کا کام کر لیتا تھا۔ وہ گھر آ کر اتنا تھک جاتا تھا کہ سیدھا زمین پر ہی لیٹ جاتا تھا، مگر پھر اگلی صبح اٹھ کر دوبارہ محنت شروع کر دیتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں خود اپنے آنسو چھپا لیتی تھی کیونکہ اسے دیکھ کر دل ٹوٹنے لگتا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، میں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے، مگر حالات ایسے تھے کہ خاموشی ہی بہتر تھی۔ پھر ایک دن وہ پیسے جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ صفیہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں پردیس جاؤں اور ہمارے حالات بہتر کروں۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے کہا ابھی شادی کو زیادہ وقت نہیں ہوا، تم چلے جاؤ گے تو میں کیسے رہوں گی؟ مگر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ صفیہ جی، قربانی آج ہی دو، کل کو یہی قربانی ہمارے گھر کے لیے آسائش بن جائے گی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کی بات مان لی۔ جس دن وہ پردیس جانے لگا تھا اس دن میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بدل جائے گا۔ گھر والے بھی رو رہے تھے۔ میں نے اس کا سامان خود باندھا تھا،
اس کے کپڑے طے کر کے رکھے تھے۔ میں نے اس کی جوتیاں بھی صاف کی تھی۔ میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے بس یہی دعا دی تھی کہ وہ سلامت رہے، اسے کبھی کوئی دکھ نہ ملے اور وہ جلد واپس آ جائے۔ پہلے چند مہینے وہ مجھے فون کرتا تھا، ہر ہفتے 2-3 بار بات ہوتی تھی۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ وہاں حالات کیسے ہیں، وہ کیا کام کرتا ہے، کیسا کام مل رہا ہے، اور میں اس کی آواز سن کر مطمئن ہو جاتی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی کالیں کم ہو گئیں۔ ایک دن درمیان آیا، 2 دن درمیان آئے، پھر ہفتہ گزر گیا، پھر مہینہ گزر گیا، اور پھر پورے 2 مہینے گزر کے ایک بھی کال نہ آئی، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی اطلاع۔ میں دن میں کئی بار اس کا نمبر ملاتی تھی لیکن نمبر بند ہوتا تھا۔ گھر والوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، مصروف ہوگا، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں راتوں کو جاگتی رہتی تھی، سوچتی رہتی تھی کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو گیا ہو، کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو، کہیں کسی مشکل میں نہ ہو۔ میرا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا تھا۔ میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ گھر میں پہلے ہی حالات بہت خراب تھے، سب اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، مگر میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ پہلی بار ہماری شادی کے بعد میں نے اتنے لمبے وقت تک نہیں سنا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے کوئی خبر دی تھی۔ یہ بدلا بدلا رویہ مجھے بہت تکلیف دینے لگا تھا۔ ہر صبح جب سورج نکلتا تھا میں دعا کرتی تھی آج اس کی کال آ جائے، مگر ہر دن ایسے ہی گزر جاتا تھا۔ میں اس کے بغیر جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں کام کرتی رہتی تھی، گھر والوں کو دیکھتی رہتی تھی، مگر میرا دل کہیں اور ہی اٹکا رہتا تھا۔ میں کھانا بناتی تھی مگر خود کھا نہ پاتی تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، نیند اڑ گئی تھی اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، آخر میرے شوہر نے اچانک مجھے فون کرنا بند کیوں کر دیا؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ میری ساس سسر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بھی اب کہنے لگے تھے ہمارا بیٹا تو بس پیسے بھیج دیتا ہے، ہمارا کوئی خیال نہیں کرتا، لیکن ہماری بہو ہی اچھی ہے جو ہم سب کو سنبھال کے بیٹھی ہے۔ پیسے تو ہر مہینے آ جاتے تھے لیکن اب پہلے سے زیادہ پیسے آنے لگے تھے، لیکن شوہر رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ میرے سسر نے کہا کہ بیٹا وہ لگتا ہے زیادہ مصروف ہو گیا ہے کام میں، اسی لیے رابطہ نہیں کر رہا، لیکن دیکھو پیسے تو بھیج رہا ہے، احساس تو ہے اس کو ہمارا۔ اور میں پریشان ہو رہی تھی۔ میرا دن اس وقت سے شروع ہوتا تھا جب میں صبح اٹھتی تھی اور سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی۔ میں اپنے ساس سسر کا خیال رکھتی تھی کیونکہ وہ دونوں عمر کے اس حصے میں تھے جب انہیں سہارا چاہیے تھا۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی ہر ذمہ داری میرے سر پر آ گئی تھی۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، میں نے کبھی ان پر بوجھ نہیں بننا چاہا۔ میں ساس سسر کی دعا سے لے کر کھانے تک ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ وہ مجھے بیٹی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ بہو نہیں بیٹی ہو تم اس گھر کی، لیکن میرے دل میں جو پریشانی تھی وہ ان سب باتوں سے کم نہیں ہوتی تھی۔ میرے شوہر نے رابطہ بالکل ختم کر دیا تھا۔ پہلے میں خود کو سمجھاتی رہی کہ وہ مصروف ہوگا، پھر میں نے سوچا شاید اسے کوئی مسئلہ ہوگا، مگر جب پورے 2 مہینے گزر گئے اور اس کی کوئی کال کوئی آواز نہ آئی تو میرے قدم ڈولنے لگے۔ میں راتوں کو جاگتی رہتی تھی۔ میں ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرے شوہر کو محفوظ رکھے، اسے خیر خیریت سے واپس بھیجے۔ پیسے ہر مہینے آ رہے تھے، بلکہ پہلے سے زیادہ آ رہے تھے، جس سے گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے، لیکن پیسوں سے دل کا چین نہیں ملتا تھا، اور جب انسان کو اپنے پیارے کی آواز نہ ملے تو ہر سکون بے معنی ہو جاتا ہے۔ میرے سسر کہتے تھے بیٹا فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہوگا، وہ محنت کر رہا ہوگا، وہ تھک جاتا ہوگا اس لیے رابطہ نہیں کرتا، مگر میں ان کی باتوں سے زیادہ اپنے دل کی تڑپ پہ یقین کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ ٹھیک تھا تو ایک بات تو کر سکتا تھا، ایک پیغام تو بھیج سکتا تھا، ایک لفظ تو بول سکتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا، 2-2.5 سال گزر گئے۔ پورے گھر میں میرے لیے جو عزت اور محبت تھی وہ بڑھتی گئی، مگر میرے دل میں جو خلا تھا وہ زیادہ گہرا ہوتا گیا۔ اس دوران صرف ایک ہی بار اس نے پیغام بھجوایا تھا، وہ بھی اپنی کسی دوست کے ہاتھ لکھا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور جلد آنے والا ہوں۔ میں نے وہ پرچی سینے سے لگا کر رکھ لی تھی۔ میں نے سوچا اب شاید میرا انتظار ختم ہو جائے، لیکن وہ جلد جو اس نے لکھا تھا وہ بھی مہینوں سالوں میں بدل گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ صبح کا وقت تھا، میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی، ساس سسر بھی باہر نکل آئے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر کو کھڑے دیکھا۔ میرا دل دھڑک کے سینے میں رک گیا۔ پورے 3 سال بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کی شکل بدلی ہوئی تھی، وہ کمزور لگ رہا تھا، چہرہ دبلا ہو گیا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے، اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے لگ رہے تھے، جیسے بہت محنت اور تکلیف سے گزرا ہو۔
میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا شکر ہے وہ واپس آ گیا، مگر اگلے ہی لمحے میری خوشی ایک عجیب سی حیرانی میں بدل گئی، کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی عمر بھی میری عمر کے برابر ہی لگتی تھی۔ وہ بھی کمزور اور پریشان سی لگ رہی تھی، جیسے اس نے بھی زندگی کے کئی دکھ سہے ہوں۔ میری سانس فوراً آگے بڑھی، بیٹے سے ملی، چوما، دعا دی۔ میں بھی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر میرا قدم وہی رک گیا جب میری ساس نے پوچھا، بیٹا جی کون ہے؟ اور اس نے بڑے آرام سے جواب دیا کہ تیری بہو ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے کانوں نے کچھ بھی سننے سے انکار کر دیا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور میرے لب کانپنے لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہ تیری سوتن ہے۔ میرا دل جیسے سینے سے نکل گیا۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا، ساس نے میری طرف دیکھا، اور وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے قدم ڈگمگاتے محسوس کیا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بڑے سکون سے کہا کہ میں اس کو اٹھا کے نہیں آیا، نکاح کر کے لایا ہوں۔ ایسے کوئی کسی کو اٹھا کے نہیں لاتا، ہٹو، مجھے آرام کرنا ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ کہہ کر وہ سیدھا میرے کمرے میں چلا گیا اور اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یعنی کہ میں جو 3 سال سے اس کے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی تھی، میں جو اس گھر کو سنبھالے بیٹھی تھی، میں جو اس کے ساس سسر کی خدمت کر رہی تھی، وہ مجھے باہر چھوڑ کر اپنے ساتھ دوسری عورت کو میرے کمرے میں لے گیا۔ میں باہر رہ گئی۔ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگی، یہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، پردیس سے بیوی بیاہ کر لے آیا ہے، اسی لیے تو فون نہیں کرتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ اماں، میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ میں نے تو کبھی اس سے شکوہ نہیں کیا، میں نے تو اس کے گھر والوں کو بھی کبھی دکھ نہیں دیا۔ میری ساس نے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم یہ معاملہ حل کروائیں گے۔ مگر کیسے، وہ بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا، وہ بدل چکا تھا، اس کا دل کہیں اور لگ چکا تھا، اور صرف دیکھ سکتی تھی، میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ لیکن میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ میرے سامنے ایک عورت کو لے کر میرے کمرے میں جا چکا تھا، اور اس نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ گھر یاد کیا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو میری پیاری بیوی؟ تم نے 3 سال میرے بغیر کیسے گزارے؟ وہ آگے بڑھ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں عجیب نرمی تھی، جیسے وہ مجھے منانا چاہتا ہو، جیسے وہ مجھے بھولا ہوا سمجھا رہا ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ میرے سامنے دوسری عورت کو لے کر میرے کمرے میں گیا تھا، اور اب کہہ رہا ہے کہ میری پیاری بیوی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے لگا یا تو یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، یا پھر میرے ساتھ کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ میں اندر سے کانپ گئی۔ میں نے سوچا، کیا میں سن رہی ہوں؟ یہ واقعی وہی شخص ہے جس نے مجھے بے عزت کر کے میرے ہی کمرے میں دوسری عورت کے ساتھ قدم رکھا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ میں مجبور ہو کر اس کے پیچھے چلی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا کہ وہ عورت وہاں موجود نہیں تھی، جیسے وہ کبھی آئی ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ نہ دکھ تھا نہ غصہ، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی، جیسے وہ جانتی ہو اسے اس گھر سے نکالا نہیں جائے گا، جیسے اسے یقین ہو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میرا شوہر میری طرف پوری نرمی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا، تمہارے بغیر کیسے دن گزرے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر وہ آنکھیں اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ ہنستا تھا تو اس کی آنکھیں نہیں ہنس رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ ابھی جو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ چونکا نہیں، اس نے پریشان ہونے کی کوئی علامت نہیں دکھائی، بلکہ کہنے لگا کون سا ظلم؟ میں اس کے جواب پر حیران رہ گئی، جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو اس نے کیا کیا ہے، جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو کہ وہ کس عورت کو میرے سامنے میری زندگی میں لے کر آیا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اسی وقت اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، اس میں سے سونے کی ایک انگوٹھی نکالی اور میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ کہنے لگا کہ میں یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے کتنی محنت کی ہے، میں نے یہ دیکھو، یہ تمہارا حق ہے۔ مجھے اس لمحے لگا جیسے میں خواب میں کھڑی ہوں، ایک ایسا خواب جو سمجھ ہی نہیں آ رہا اور ختم بھی نہیں ہو رہا۔ میں نے باہر کھڑکی سے اس عورت کی طرف دیکھا، وہ بالکل بے فکری سے بیٹھی تھی، نہ اسے حسد تھا، نہ اسے غصہ تھا، نہ اسے دکھ تھا۔ وہ اپنے وجود میں پوری طرح مطمئن دکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور یہ سب معمول بننے لگا۔ وہ مجھ سے بھی محبت بھرے لفظ کہتا تھا اور اسے بھی اپنی بیوی کہتا تھا۔ اس کا رویہ سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی ساس سسر کے پاس بیٹھ جاتا، بظاہر ان سے ہنستا بولتا، لیکن اچانک خاموش ہو جاتا۔ کبھی ان کے پاس بیٹھ کر رونے لگتا جیسے کسی دکھ میں ڈوبا ہو، کبھی اچانک غصے میں آ جاتا اور پھر کچھ لمحوں بعد ایسے ہنسنے لگتا جیسے کوئی بچہ ہو۔ ہم سب اس کے بدلتے ہوئے رویے سے ڈرنے لگے تھے۔ ساس نے ایک دن آنکھوں میں آنسو لیے کہا تھا، لگتا ہے کوئی مسئلہ ضرور ہے، وہ میرا بیٹا نہیں جو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی بھی آ گئی تھی اور ایک عجیب سی نرمی بھی تھی، جیسے دو الگ الگ انسان بن چکا ہو۔ اب یقین ہونے لگا کہ یہ معاملہ عام نہیں تھا، کچھ نہ کچھ بہت بڑا اور گہرا مسئلہ ضرور تھا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور ہمیں ڈر لگنے لگا کہ یہ کہانی صرف شک اور کوئلہ رکھ رہا ہو۔ ایک دن میں نے دیکھا مریم اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس کی آستین تھوڑی اٹھی ہوئی تھی، اس کے بازو پہ عجیب نشان تھے، جیسے کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا ہو، جیسے اسے باندھ کے کہیں رکھا گیا ہو یا سخت مار پڑی ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھہری، یہ نشان عام نہیں تھے، ان میں درد بول رہا تھا، جیسے کسی نے اسے تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میرے دل میں سوال اٹھا، کیا یہ سب میرے شوہر نے تو نہیں کیا؟ کیا پردیس میں اس نے مریم کو دکھ دیا تھا؟ کیا اس نے ظلم کیا تھا؟
اس کے ساتھ یہ سوال میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، میں نے وہ لمحہ بھی محسوس کیا جب میں نے زبان کھولنے کی کوشش کی، مگر پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا نہیں، شاید میں سچ جاننے سے ڈر رہی تھی، شاید میرے اندر ابھی بھی یہ یقین موجود تھا کہ میرا شوہر ایسا انسان نہیں جو کسی کو اس حالت تک لے جائے۔ کیا پتہ پردیس میں رہ کر، اس کے ساتھ رہ کر وہ بھی بدل گیا ہو؟ کیا پتہ 3 سال نے اسے ایسا بنا دیا ہو جسے میں پہچانتی ہی نہ ہوں؟ یہ سوال میرے اندر گونجنے لگے، لیکن جواب کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ مریم کی خاموشی نے سب کچھ اور گہرا کر دیا تھا، جیسے کسی نے ہماری زندگی میں کوئی نہ دکھنے والی دیوار کھڑی کر دی ہو، جس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہو، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ میری ساس بھی مجھے کہنے لگی کہ یہ لڑکی مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، ابھی تک تو اس کو تیرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے چاہیے تھے، لیکن تو نے اس کو اتنی باتیں سنائی اور اس نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے ساس کو کہا کہ وہ بار بار کہتی ہے کہ مجھے کوئی بات کرنی ہے، مگر جب میں پوچھتی ہوں تو خاموش ہو جاتی ہے۔ ساس نے کہا کہ سن لے کہتی کیا ہے، شاید دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہو، اس کی بات سن لے، شاید کوئی بات ایسی ہو جو ہم نہیں جانتے۔ ایک دن وہ پھر میرے پاس آئی۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، شام کا وقت تھا، چائے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے چولہے پر پانی رکھا اور 2 کپ چائے بنائے، ایک اپنے لیے اور ایک اس کے لیے۔ میں نے اس کے سامنے چائے رکھی اور کہا، بولو کیا ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم ہر وقت کہتی ہو کوئی بات ہے تو آج کہہ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ کہنے لگی کہ میں باہر کے ملک میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، وہ وہیں کا رہنے والا تھا اور اسی کے گھر پر تمہارا شوہر کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہم لوگ بہت امیر تھے، میرے شوہر کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، مگر دل کی کمی تھی۔ وہ بہت ظالم انسان تھا، روز مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر مارنے لگتا تھا، گالیاں دیتا تھا، مجھے ذلیل کرتا تھا۔ میں چیختی رہتی تھی مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس کے ہاتھوں کی مار نے میرے ہونے والے بچے کو مجھ سے چھین لیا۔ میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی، میں نے خود کو زخمی کیا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھوں پہ نشان ہے، یہ اسی دن کی ہیں جب میں نے ہار مان لی تھی۔ وہ نشان میں نے اس کے بعد کبھی کسی کو نہیں دکھائے۔ تمہارا شوہر وہاں ہمارے گھر میں کام کرتا تھا، اس نے یہ سب دیکھا اور وہ بہت پریشان ہوا، کہنے لگا میں یہ سب ظلم نہیں دیکھ سکتا، آپ کچھ کرتی کیوں نہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا کوئی نہیں، میرا شوہر میرا پاسپورٹ بھی چھین چکا ہے، میں قیدیوں کی طرح ہوں، اس کے ظلم میں تمہارا شوہر بہت اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں، وہ میرے لیے بھائی کی طرح تھا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو اس کے دل میں رحم آیا، اس نے کہا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، ہم دونوں بھاگ جائیں گے، لیکن وہ ظالم انسان ہمیں پکڑ لیتا ہے۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا، کئی دن ہم وہاں قید میں رہے، وہ ہمیں کھانا بھی بہت کم دیتا تھا، مار پیٹ بھی کرتا تھا، تمہارے شوہر کو بھی مارتا تھا۔ وہ ہر روز کہتا تھا تم دونوں نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی، اب یہ سزا تمہیں ملے گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے زخموں کو دیکھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، وہیں سے ہماری آپس میں ایک دوستی ہوئی، لیکن وہ صرف دوستی تھی، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کا درد سمجھتے تھے۔ تمہارے شوہر نے کبھی میرے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کی، وہ صرف میرا مددگار تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا اور تمہیں پاکستان پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ بڑی مشکل سے ہم وہاں سے نکلے، جان بچا کر بھاگے اور پاکستان آ گئے، مگر لگتا ہے تمہارے شوہر کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا، وہ وہاں کے ظلم کی وجہ سے بدل گیا۔ اس نے شاید ترس کھا کے میرے ساتھ شادی کی، یا شاید خود بھی نہیں جانتا کہ کیوں کی، لیکن نہ میں اس کی بیوی ہوں نہ وہ میرا شوہر ہے، میرے لیے وہ صرف ایک محسن ہے جس نے میری جان بچائی تھی۔ میں صرف اس لیے تمہارے گھر آئی ہوں کہ اب میرا کوئی نہیں رہا، میرا وطن چھوٹ گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میں صرف اپنا چاہتی ہوں تم سے کہ مجھے اس گھر میں رہنے دو، میں تمہارے لیے بوجھ نہیں بنوں گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، میری زبان بند ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی کہانی چھپی ہوگی۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی، اس کے آنسو اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے اور میرے دل کا غصہ جیسے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ قصوروار نہیں تھی بلکہ مظلوم تھی۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتائی، وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس دن کے بعد میرے دل سے مریم کے لیے نفرت ختم ہو گئی۔ میں نے اس کو اپنی بہن کی طرح اپنایا، ہم دونوں ایک ساتھ رہنے لگی، گھر کے کام مل کر کرتے، چائے پیتے اور ایک دوسرے کے دکھ بانٹتے۔ مریم نے میرا بہت ساتھ دیا،
ہم دونوں مل کر اپنے شوہر کو صحیح راستے پر لانے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب انسان کی نیت صاف ہو تو وقت ضرور بدلتا ہے۔ اللہ کے کرم سے میرا شوہر بھی ٹھیک ہونے لگا۔ اس نے سب کچھ سمجھ لیا کہ مریم کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سب کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ہی میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، اور مریم صرف ایک امانت تھی جو میں نے اللہ کے نام پہ سنبھالی تھی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے کتنا غلط سمجھا تھا، اور میرے شوہر نے دراصل وہی کیا جو ایک اچھے انسان کو کرنا چاہیے تھا۔ اس کی نیکی کو میں نے اپنے شک میں بدل دیا تھا، مگر اس نے پھر بھی مجھے سمجھنے میں کمی نہیں کی۔ اب مریم ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہی، لیکن ایک بہن کی طرح ہم تینوں نے نئی زندگی شروع کی جس میں اب شک نہیں بلکہ سکون تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، پتہ نہیں یہ دونوں کیا کر کے آئے ہیں اور کیوں اس حال میں واپس لوٹے ہیں۔ وہ بار بار مجھے سمجھاتی تھی کہ اس لڑکی کی باتوں پہ مت آنا، یہ سب کہانیاں بنا سکتی ہے، مگر میرے دل میں ایک بات صاف تھی، میں نے اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھا تھا۔ میں نے اس کے جسم پر وہ نشان دیکھے تھے جو کسی حادثے کے نہیں بلکہ کسی کے ظلم کے تھے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا تو اس درد کی جھلک اس کی آنکھوں میں کیوں ہوتی؟ اس کی محبت میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے مریم کے ہاتھوں پر بھی وہ نشان دیکھے تھے جو کسی عورت کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر وہ پھر بھی چپ رہی تھی۔ نہ وہ جھگڑا کرتی تھی، نہ ڈر کے بھاگتی تھی، بس ایک امید کی طرح ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی تھی، ہم لوگ بہنوں کی طرح اس گھر میں رہ رہے تھے۔ ہم دونوں مل کر گھر سنبھالتے تھے، کھانا بناتے تھے اور شام کو چھت پر بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرتے تھے۔ صرف ایک میری ساس تھی جو اسے ابھی بھی شک کی نظر سے دیکھتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ان کا دل بھی نرم پڑنے لگا تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا اور میں ماں بننے والی تھی۔ اسی دوران میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ مریم کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں تھا۔ اگر ہم نے اسے اپنے پاس نہ رکھا تو پھر کہیں نہ کہیں ظلم کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ نے اسے ہمارے گھر تک پہنچایا تھا تو شاید ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے پناہ دے۔ میں نے سوچا اگر وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہ جائے تو اس کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک فیصلہ پکا ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں مریم کی شادی اپنے شوہر سے کروا دوں گی تاکہ اس کو ایک مضبوط سہارا مل جائے، اس کی عزت بھی محفوظ ہو جائے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انسان عجیب ہے، جس بات نے کبھی میرے دل کو زخمی کیا تھا اب اسی بات کو میں خود کرنے جا رہی تھی، لیکن اس بار مقصد صرف ایک مظلوم عورت کو سہارا دینا تھا۔ میرے دل میں یہ یقین بھی تھا کہ شوہر کا 2 شادیاں کرنا کوئی غلط بات نہیں، اور اگر اس سے کسی کی زندگی سنورتی ہے تو یہ ثواب کا کام ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بہت حیران ہوا۔ پہلے اس نے انکار کیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ یہ فیصلہ مریم کی بہتری کے لیے ہے اور ہمارے گھر کی بھلائی کے لیے ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ جب تک اس گھر میں اجنبی رہے گی اس کے دل میں ڈر رہے گا، مگر اگر وہ شادی شدہ ہو گئی تو اسے عزت بھی ملے گی اور خاندان کا حصہ بھی سمجھا جائے گا۔ بڑی مشکل سے وہ مانا۔ میری ساس نے کہا کہ تم غلط کر رہی ہو، ایک دن تمہیں پچھتانا پڑے گا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میرا دل مطمئن تھا اور میں نے یہی کیا۔ آخر کار میں نے دونوں کا نکاح کروا دیا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، مگر میرا دل مطمئن تھا کہ میں نے ایک نیکی کی ہے۔ جب میرے ہاں یہاں بیٹا ہوا تو سب سے زیادہ ساتھ مریم نے دیا۔ وہ اسپتال میں میرے پاس رہی، میرے بچے کو گود میں لے کر گھنٹوں بیٹھتی۔ اس نے میرا ایسے خیال رکھا جیسے میں اس کی بڑی بہن ہوں۔ وہ رات کو بھی جاگتی رہی تاکہ میں آرام کر سکوں۔ گھر کے سارے کام بھی اسی نے سنبھال لیے، میری ہر ضرورت پوری کرتی رہی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرا شوہر اب بھی مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ جب مریم کے پاس جاتا تو پہلے مجھ سے پوچھتا تھا، میری خوشی کا احترام کرتا تھا، وہ مریم کو بھی عزت دیتا تھا، مگر اس کے دل میں پہلی جگہ میری تھی۔ میری اولاد کے ساتھ بھی وہ بہت پیار کرتا تھا۔ مریم کے پاس کچھ پیسے تھے، اس نے وہ پیسے لا کر میرے ہاتھ پہ رکھے اور کہا یہ سب اب ہمارے کام آئیں گے۔ انہی پیسوں سے ہم نے ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کیا، بلکہ یوں کہوں کہ اس کاروبار نے ہمارے گھر میں خوشحالی لے آئی تھی۔ اب ہم سب ایک اچھی فیملی کی طرح رہنے لگے تھے۔ گھر میں ہنسی تھی، سکون تھا، محبت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری ساس کے دل سے بھی شک نکل گیا تھا، وہ بھی اسے دل سے اپنی بہو مان بیٹھی تھی۔ اب سب لوگ ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ مریم بھی اس گھر کا حصہ بن چکی تھی اور ہم سب ایک ساتھ خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ اللہ نے ہمارے گھر سے
غم دور کر دیے تھے اور ہر دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ یہ میری زندگی کا وہ فیصلہ تھا جس نے نہ صرف ایک مظلوم عورت کو بنا دی بلکہ ہمارے گھر میں برکتیں بھی بڑھا دی اور ہم سب ایک مضبوط فیملی کی طرح جڑ گئے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، سب صحیح تھا، ہم خوش تھے، ہمارا گھر جیسے دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے مجھے وہ دن یاد آ جاتے جب میں نے مریم کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کی باتوں میں ٹوٹ پھوٹ تھی، لیکن وقت نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا تھا اور اب ہمارا گھر ایک مکمل گھر بن چکا تھا۔ میرے بچے کی ہنسی، میرے شوہر کا سکون، مریم کی خدمت، میری ساس اور سسر کی خوشی، ہر چیز ایسے لگتی تھی جیسے اللہ نے ہمارے گھر پر رحمتیں برسائی ہوں۔ لیکن انسان انسان ہے، اس کے دل میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خیال ضرور آ جاتا ہے، چاہے وہ سچ ہو یا بعض اوقات رات کو جب میرا شوہر میرے بیٹے کو گود میں لے کر پیار کر رہا ہوتا تھا یا جب وہ میرے لیے کچھ لے کر گھر لوٹتا تھا تو میرے دل پر جیسے ایک ہوا کا جھونکا آتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک وسوسہ میری دل میں جگہ بنا لیتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اندر سے آواز آتی کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے شوہر نے وہاں جا کر واقعی مریم کے ساتھ کوئی چکر چلایا ہو، شاید ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیا ہو، شاید ان کی دوستی نے حد پار کر لی اور شاید انہوں نے وہاں سے بھاگ کر پہلے ہی نکاح کر لیا ہو اور پھر میرے سامنے ایک کہانی بنا کر پیش کی ہو۔ وہ صرف ایک دوسرے کے درد میں شریک تھے۔ میں سوچتی تھی کہ شاید یہ سب میرے سامنے جو کہانی بنی ہے یہ سب ان دونوں کا بنا ہوا منصوبہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں ایک پہلو ہو سکتا تھا، اس پوری کہانی کا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، وہاں اصل میں کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا، اس سفر میں کیا کچھ پیش آیا تھا۔ میرے شوہر کے جسم پر جو نشان تھے وہ بھی حقیقت تھے، مریم کے ہاتھوں پہ جو زخم تھے وہ بھی حقیقت تھے، مگر حقیقت ہی سب سے زیادہ الجھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سچ نظر آتا ہے مگر وہ سچ نہیں ہوتا، کبھی کبھی جھوٹ لگنے والی بات حقیقت میں سچ ہوتی ہے۔ میں اپنے دل میں کبھی کبھی سے سوچتی تھی کہ اگر واقعی ان دونوں نے پہلے سے شادی کر لی تو ہو سکتا ہے شاید وہاں پر انہیں کسی نے پکڑ لیا ہو، شاید یہ دونوں واقعی بھاگ نکلے ہوں، شاید انہوں نے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے نکاح کر لیا ہو، پھر پاکستان آ کر میرے سامنے مختلف کہانی رکھ دی ہو، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کا نکاح دوبارہ کروا دیا ہو۔ میں سوچتی تھی کہ اگر ایسا ہوا ہوگا تو کیا میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا یا وہ کسی مشکل میں پھنس کر یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری سوچیں کبھی کبھی بے قابو ہو جاتی تھی۔ میں اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی دل میں ایک آواز اٹھتی تھی کہ انسان کمزور ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، وہ بہک سکتا ہے جب وہ کسی غیر ملک میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی ظلم میں ہو۔ کبھی کبھی انسان ایسی راہوں پر چل پڑتا ہے جن پر خود انسان کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ چل رہا ہے۔ وسوسہ ہے جو دل میں ڈالتا ہے تاکہ گھر کا سکون تباہ ہو جائے۔ ایک دن میں نے تنہائی میں بیٹھ کر خود سے سوال کیا، اگر واقعی ایسا ہوا ہو تو کیا ہو سکتا تھا؟ اگر میرے شوہر نے وہاں کوئی غلطی کی ہو کیا میں اسے معاف کر سکتی ہوں؟ اگر مریم واقعی اس کی بیوی ہوتی کیا میں اسے قبول کر سکتی ہوں؟ میں نے خود سے کئی سوال کیے، پھر ایک ایک کر کے جواب ملا کہ انسان کے اندر معافی کی طاقت ہو تو گھر بچایا جا سکتا ہے۔
اگر غلطی ہو بھی گئی ہو تو توبہ اور سچائی سے زندگی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ میرا دل ایک اور بات کہتا تھا کہ اگر میرے شوہر نے واقعی میں ایسا کیا ہوتا تو اس گھر میں میرے سامنے کبھی بھی صاف دل سے رہ نہیں سکتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو درد تھا، جو سچائی تھی، جو خلوص تھا، وہ مجھے ہر شک سے دور کر دیتا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد تھا کہ جب وہ پہلی بار گھر آیا تھا تو اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کے چہرے پہ تھکن تھی، وہ کسی بھی طرح اس آدمی کو چھوڑ کر بھاگنے والے شخص کی طرح نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جنگ سے واپس آیا ہو۔ میں نے وہ حالت خود دیکھی تھی، اس کی اکھڑی ہوئی سانسیں، اس کا تھر تھراتا وجود۔ ایسے نہیں ہوتا اگر کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ مزے لوٹ کر آیا ہو۔ ایک اور بات بھی میرے دل میں آتی تھی کہ اگر ان دونوں کے درمیان کچھ ہوتا تو مریم میرے سامنے کھل کر بات کیوں کرتی؟ وہ تو میرے سامنے بیٹھ کر اپنی کہانی سناتی تھی، وہ روتی تھی اور اپنے درد کے نشان مجھے دکھاتی تھی۔ وہ مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی اور میں اسے اپنی بہن کہتی تھی۔ کیا کوئی عورت اپنی سوتن کو اتنی اہمیت دے سکتی ہے اگر اس کے دل میں کوئی راز چھپا ہو؟ لیکن پھر بھی میں ایک عام عورت تھی، میرا دل کبھی کبھی لرز جاتا تھا، کبھی سوچ کے سمندر میں ڈوب جاتا تھا، کبھی شک کے دھند میں گھوم جاتا تھا۔ پھر میں اپنے رب سے کہتی کہ اگر یہ سب میرا وہم ہے تو اس وہم سے میرے دل کو نکال دے، اور اگر واقعی ایسا کچھ ہوا ہو تو مجھے سچ دکھا دے تاکہ میں اپنے فیصلے درست کر سکوں۔ لیکن ہر بار دل یہی کہتا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب شیطان کا وسوسہ ہے، یہ سب میرے دل کا کمزور لمحہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہمارا گھر آج خوش ہے، سکون میں ہے، محبت میں ہے۔ اگر میں ان وسوسوں میں پڑ گئی تو میرا اپنا ہی گھر برباد ہو جائے گا۔ اب میں یہی سوچ کر اپنی زندگی گزار رہی ہوں کہ کبھی کبھی دل اور دماغ ہمیں مختلف راہوں پہ لے جاتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہوتی ہے جو سامنے نظر آتی ہے۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں، کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا یہ صرف میرا وہم تھا یا ایک پہلو حقیقت بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اب بھی میرے دل میں ہے، مگر اس سوال نے میرے گھر کی خوشی کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیا، کیونکہ میں نے ہمیشہ سچ کو سچ مان کر اور شک کو شک سمجھ کر زندگی کو آگے بڑھایا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔